السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے گناہوں سے بچنے کے لیے 6 نصیحتوں پر عمل کی۔ ایک دن ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت صاحب، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں کہ میں اسے ہمیشہ پیش نظر رکھوں۔ حضرت صاحب نے کہا کہ میں تمہیں 6 نصیحتیں کرنا چاہوں گا، اس کے بعد تمہارا جو جی چاہے تم کرو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نافرمانی کرو، یعنی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہو تو تم اس کی نعمت کھانا چھوڑ دو۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، پھر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ جب تم خدا کی نافرمانی کا ارادہ کرو تو اس کے ملک سے باہر چلے جاؤ۔ وہ شخص بولا، جناب، مشرق سے مغرب تک سب اللہ ہی کا تو ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کے ملک سے، اس کی حدود سے باہر چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا، جب تم گناہ کا ارادہ کرو تو کسی ایسی جگہ چھپ کر کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ انہوں نے کہا، جناب، وہ تو دلوں میں چھپے رازوں تک کو جانتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے چھپ سکوں؟ انہوں نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو تم اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہو، اس کی دی ہوئی جگہ پر رہتے ہو اور اس کے سامنے گناہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو تم ان سے کچھ دیر کے لیے مہلت مانگ لو کہ مجھے توبہ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھلا مجھے کیوں مہلت دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نادان، تم سمجھتے ہو تم اس چیز پر بھی قادر نہیں کہ تم ملک الموت سے تھوڑی سی مہلت مانگ لو۔ حضرت صاحب نے کہا کہ جب قبر میں منکر نکیر تم سے سوال کرنے آئیں تو تم انہیں کسی ہیلے سے ٹال دینا۔ وہ شخص بولا کہ جناب، میں اس چیز پر قادر نہیں۔ حضرت صاحب بولے کہ اگر تمہیں یہ دشوار اور محال لگ رہا ہے تو پھر تم کیوں اس چیز کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کر لیتے؟ انہوں نے کہا، حضرت صاحب بولے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو یہ حکم دیں گے کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے تو تم اڑ جانا کہ میں نے نہیں جانا۔ وہ شخص بولا کہ میری اتنی مجال کہ میں خدائے تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان بھی ہلا سکوں اور وہ مجھے میری خواہش کے مطابق چھوڑ دیں۔ وہ شخص بولا کہ جب تم سب سمجھتے ہو، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے ہو، اس کے ملک میں رہتے ہو، اس کے سامنے گناہ کیسے کر سکتے ہو؟ جب تم اس چیز پر قادر نہیں کہ ملک الموت کو ٹال سکو، منکر نکیر کے سوالوں کو کسی طریقے سے ٹال سکو، تو پھر تم کیوں پہلے سے تیاری نہیں کر لیتے؟ تم کیوں خود کو، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار نہیں کر لیتے؟ حضرت صاحب نے اس شخص کے کہا، تم کس بھروسے پر وہ حرکت کرتے ہو جو تمہیں نجات سے دور لے جا کر عذاب کے قریب کرتی ہے؟ سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو پہلے سے آخرت کی تیاری کے لیے تیار کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ملک الموت کو نہیں ٹال سکتے تو ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کریں، منکر نکیر کے سوالوں کے لیے تیار کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اس نے ہمیں اپنے آپ میں اتنا مشغول کر لیا ہے کہ ہمارے پاس نماز تک کا ٹائم نہیں، قرآن پاک تک کا ٹائم نہیں، تلاوت قرآن پاک سننے تک کا ٹائم نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آج سے ہی بدلیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا پکا ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم سب کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے عذاب سے ڈریں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔